جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 21۔ وبرزوا، اور سامنے کھڑے ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے، للہ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وقال الضعفاء، پس وہاں کمزور لوگ کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کہ انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے دنیا میں، فہل انتم مغنون عنا، کیا آپ ہم سے دور کر سکتے ہیں، ہمیں کو فائدہ دے سکتے ہیں، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، من شیء، کچھ درجے میں۔ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی راستہ نکالا تو لہدیناکم، ہم تمہیں راستے پہ لے آئیں گے، ہم وہ تمہیں رہنمائی کر دیں گے۔ سواء علینا، اب ہمارے لیے برابر ہے کہ اجزعنا، کیا ہم بے صبری کریں، بے قراری اختیار کریں، ہم صبرنا یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ اپنے کسی اثر و رسوخ کی وجہ سے دوسروں کو غلط راستے پہ لگاتے ہیں۔ اثر و رسوخ کئی طرح کا ہو سکتا ہے، حکومت کا ہو سکتا ہے، مال کا ہو سکتا ہے، ملازمتوں کے لالچ کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کے کوئی بھی انسان کے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کر کے انسان دوسروں کو راہ راست سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیچھے آیات کے اندر جیسے تھا کہ دنیا کے اندر انبیاء کے سامنے انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا تھا۔ آواز کے بارے میں ایک میسج آیا ہے، سب طرف آواز نہیں ہے، کسی ایک طرف مسئلہ ہے؟ آواز میری آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جہاں آواز نہیں آ رہی وہاں اپنے چیک کر لیجئے والیوم آپ کا ٹھیک ہے یا نٹ ٹھیک ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے والیوم آف ہوتا ہے تو پھر بھی آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے اندر انسان اپنا اثر و رسوخ اختیار کرتا ہے، کبھی پیسہ دے کے، کبھی کوئی اور لالچ دے کے، کبھی پریشر ڈال کے، کبھی معاشرتی دباؤ ڈال کے، کبھی رسم و رواج اور رسومات، ان کا بھی ایک انسان کے اوپر اچھا خاصا پریشر ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے کوئی بھی آپ ایک رسم توڑنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، تو بہت سارے انسان کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں کہ مجھے یہ ان چیزوں کا فیس کرنا پڑے گا، تو یہ سارے انسان کے اوپر ایک قسم کا پریشر ہوتا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر بعض اوقات غلط کام بھی کر دیتا ہے۔ انبیاء کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے، اپنی قوت استعمال کی انہوں نے، ردوا ایدیہم فی افواہہم، وہ اپنی قوت استعمال کرتے تھے کہ انبیاء کی پیغام کو روک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، برزوا للہ جمیعا، سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب یہ سارے اللہ کی ذات کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ جو دباؤ میں آ کے کام کرتے تھے، چاہے وہ رسومات کا دباؤ تھا، چاہے مال کے لالچ کی وجہ سے انسان آ گیا تھا، یا تعلقات کی وجہ سے آ گیا تھا، یا برادری بیس پہ آ گیا تھا، یا لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو سامنے رکھ کے انسان حق بات کہنے یا
حق پہ عمل کرنے سے پیچھے انسان رہ گیا تھا کہ یہاں چونکہ اس طرح کی اگر ہم نے بات کی تو اثر رسوخ والی، چاہے وہ حکومت یا کسی بھی صورت میں ہمارے خلاف یہ آواز اٹھنا شروع ہو جائے گی، ہمیں دبا دیا جائے گا۔ اب یہ کمزور لوگ جتنے بھی ہیں، یہ طاقتور لوگوں کو قیامت کے دن یہ کہیں گے حل انتم مغنون انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء۔ دنیا میں ہم نے یہ جو غلط کیا وہ اپنی وجہ سے تو نہیں کیا، وہ تمہاری وجہ سے کیا، تمہاری خاطر ہم نے کیا کچھ کر دیا۔ آج ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اللہ کا سارا عذاب نہیں صحیح، من عذاب اللہ من شیء، ایک تھوڑی سی مقدار کا ہی کوئی عذاب آج ہمارے اوپر سے کم کروا دو۔ اس وقت جس کی خاطر انسان نے غلط کام کیا ہوتا ہے یا جس کی وجہ سے انسان نے غلط کام کیا ہوتا ہے، اس وقت آگے سے یہ جواب دیں گے کہ لو ہدان اللہ لہدیناکم، اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ اگر ہمیں نظر آ گیا تو لہدیناکم، ہم تمہیں بھی بتا دیں گے، لیکن سواء علینا اجزینا ام صبرنا، ہم سارے چاہے بے صبری کا مظاہرہ کریں یا صبر کریں، چاہے ہم بے قرار رہیں یا صبر کریں، ہمارے لیے دونوں یہ ایک جیسے ہیں، نہ ہماری یہ بے قراری کسی کام کی ہے، نہ صبر یہ اس عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا یہ ہمارے کسی کام کا ہے۔ ما لنا من محیص، آج ہم اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ دنیا کے اندر کس انسان بعض اوقات ایک غلط کام کسی دوسرے کی وجہ سے کرتا ہے، یہ دوسرے کی خاطر کر دیتا ہے، دوسرے کے کہنے کے لیے کر دیتا ہے، دوسرے کی بعض اوقات اس کا دل رکھنے کے لیے انسان غلط کر دیتا ہے کہ جی ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن چلو آپ کی خاطر ہم نے ایسا کر دیا۔ یہ جن لوگوں کی وجہ سے انسان غلط کر رہا ہوتا ہے یہ اصل میں استکبروا ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دل نہ ٹوٹے، ان کے مزاج کے خلاف نہ ہو جائے، ان کو برا نہ لگے۔ قیامت کے دن یہ انسان جو گناہ کرنے والا ہے یہ کمزور حالت میں ہوگا، اور جس کی وجہ سے کیا ہے وہ طاقتور حالت میں ہوگا، وہ بڑا سمجھا جائے گا کہ اس کی یہ اصل سبب اور ریزن یہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے کیا ہے۔ اب یہ وہاں ان کی منت سماجت کر رہا ہوگا کہ تمہاری خاطر ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیا ہمیں بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں بچا سکتے۔ یہ بذات خود بے قرار ہوگے جن کی خاطر معاشرے میں گناہ ہوئی، غلط کام ہوئے، برائیاں ہوئی، یہ بذات خود بے قرار ہوں گے کہ لو ہدان اللہ، کاش آج ہمیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دے۔ اور جو دوسرے لوگ ہوں گے، جو گناہ کرنے والے ہوں گے دوسرے کی وجہ سے، یہ لوگ اپنی جگہ بے قرار ہوں گے، حل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، ان کی اپنی بے قراری یہ ہوگی کہ تم کسی طریقے سے ہمیں عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ تو بتا دو نا۔ اس کو کہیں گے ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں اس بات سے خود اندازہ لگائیے کہ کہیں تعلق کی بنیاد پہ یا کہیں ڈر کی بنیاد پہ یا کہیں لالچ کی بنیاد پہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، انسان اس بنیاد کے اوپر کہ چلو اس کی وجہ سے کیا جی سبب وہ بنا ہے، قیامت کے دن یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ کسی دوسرے انسان سے چاہے تعلق کی وجہ سے یا اس سے کسی مفاد یا لالچ کی وجہ سے یا اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، کسی بھی بنیاد پہ انسان نے دنیا میں اگر یہ گناہ کر دیا، قیامت کے دن اس انسان کا یہ عذر معتبر اور قابل قبول نہیں کہ چونکہ میں مجبور تھا یا چونکہ میرا یہ مسئلہ تھا اس وجہ سے میں کیا، ما لنا من محیص، آج دونوں کی جان نہیں چھوٹے گی، دونوں کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ایک ہوتا ہے انسان کا خود گناہ کرنا، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان خود گناہ کر رہا ہے لیکن دوسرے انسان کے لیے گناہ کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی طرف ہم عام طور پہ دھیان اور توجہ نہیں دیتے ہیں۔ دوسرے انسان کے لیے گناہ کا سبب اور ذریعہ بننا یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اس انسان کا اپنا گناہ تو اس کا ہوگا ہی ہوگا، اور یہ جو دوسرے کے لیے سبب بن رہا ہے، گناہ وہ کر رہا ہے جو سبب بن رہا ہے، گناہ اس کو بھی ساتھ ملے گا۔
اس کو بھی اس کے برابر کا گناہ ملے گا۔ دوسرے کے لیے گناہ کا سبب بننا یہ کیا ہے؟ ایک انسان بالکل اگر نچلے سطح سے اگر آپ دیکھیں، ایک انسان اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، اس اولاد کی درست تربیت نہیں کر رہا، اس کو اعمال صالحہ کی طرف نہیں لگا رہا، اس کو دین کی جو وہ ابتدا سے ہی اس کو ایسا ماحول نہیں دے رہا کہ اس کی اپنی تربیت دینی ہو جائے اور یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، یہ والدین اپنی اولاد کے لیے گناہ کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے گناہ کا سبب اور ذریعہ بننا۔ دوسری صورت یہ کہ اس سے ہٹ باہر آپ کا اگر کہیں گھر سے باہر کہیں بھی کسی درجے میں بھی کوئی اختیار موجود ہے، اثر و رسوخ موجود ہے، تو آپ اس اپنے اختیار اور اثر و رسوخ سے کسی جگہ پہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر دوسرے انسان گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر کے اندر ہی کوئی کسی قسم کا ایسا پروگرام کیا، کوئی فنکشن کیا ایسا، اور اس فنکشن کے اندر آپ نے ماحول ایسا بنا دیا کہ وہاں آنے والے جتنے بھی مہمان ہیں آپ کے، وہ گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے وہاں مرد عورتوں کا اختلاط والا ماحول بنا دیا، آپ نے بیٹھنے کی جگہ ہی ایسی بنا دی کہ مردوں اور عورتوں کی ایک ہی جیسی جگہ ہے بیٹھنے کی۔ ابھی وہ لوگ اپنے آپ کو اگرچہ بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں سے کچھ غلط ہو سکتا ہے، چاہے وہ صرف دیکھنے کی حد تک ہی ہو، کچھ نہ کچھ غلط، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو یوں مرد اور عورت کا یوں اختلاط اور یوں مکس اپ ہونا، یہ بذات خود ایک گناہ تھا۔ یہ گناہ، ان کو گناہ گار بنایا کس نے؟ یہ جو آدمی اس پروگرام کا ارینج کر رہا ہے، جو اصل گھر کا مالک ہے، جس کے گھر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جب کبھی بھی اپنے گھر کے اندر اس طرح کا کوئی بھی اہتمام ہو تو اس رخ کو ضرور دیکھیں کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام نے تو اس کو منع کیا ہوا ہے۔ صرف درمیان میں مرد اور عورت کی ایک پارٹیشن الگ الگ کر کے عورتوں کو ایک طرف مردوں کو ایک طرف کر دیا جائے، تو اتنا تو یار ایک انسان آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن جب یہ نہیں کر رہا تو ان لوگوں کا گناہ بھی اس انسان کے سر پہ پڑے گا، ان کو بھی گناہ ہوگا کہ تم اس طرح کے اختلاط والے ماحول میں گئے کیوں ہو، لیکن اس انسان کو یہ گناہ بھی ملے گا کہ ایک تو تم نے غلط کام کیا اور دوسرے لوگوں کو غلط کام پہ لگا دیا، یہ دونوں جرم ہیں۔ اور قیامت کے دن پھر یہ اللہ کے سامنے ہاں جو ایک دوسرے کی منت سماجت کر رہے ہوں گے، حل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج کچھ کر کے تھوڑا سا عذاب تو ہمارے اوپر سے ٹال دو، تھوڑا سا عذاب تو کم کروا دو۔ اس کو جواب ملے گا ما لنا من محیص، آج کوئی بھی اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں موجود ہے، جو جہاں تک ہمارا جب وہ ہاتھ پہنچتا ہے یہ ہمارے اختیار میں موجود ہے۔ اس سے اوپر اگر ہم چلے جاتے ہیں کہ جی میڈیا پہ بہت کچھ ہے، یا اس سے آگے اگر چلے جاتے ہیں جی حکومت یہ سارا کچھ کر رہی ہے، تو وہ تمام تر کام جو آپ کے دائرے اختیار میں موجود نہیں ہے، وہ میڈیا کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں، یا حکومتی اختیارات کی شکل میں، وہ مجرم تو وہ طبقہ بنے گا، لیکن جس حد تک انسان کا اپنا اختیار موجود ہے وہاں تک تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو درست رکھے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت چھوٹے لوگ اللہ کے سامنے، جب لوگ جہنم جا رہے ہوں گے تو یہ اس وقت اللہ کے سامنے ایک التجا کر رہے ہوں گے، انا اتانا سادتنا و کبرانا، اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی ہے، اپنے سینئر کی مانی ہے، اپنے سے بڑوں کی مانی ہے، فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، گمراہ ہمیں انہوں نے کیا ہے، غلط راستے پہ ہمیں انہوں نے چلایا ہے، ان سے پوچھ انہوں نے کیوں کیا ایسے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ بڑی بڑی لعنتیں نازل کر۔ یہ بڑے لوگ کون سے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں اور بڑے آتے ہیں اسی طریقے سے والدین بھی اسی کے اندر آتے ہیں، کہ جو والدین اپنی اولاد کی درست تربیت نہیں کرتے ہیں، یہ وہی ہے سادتنا و کبراءنا، یہ بڑے ہیں، یہ سردار ہیں، یہ جو وہ رہبر تھے، اصل ایک گھر کے رہبر تھے، انہوں نے درست راستے پہ نہیں لگایا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمانے برزوا للہ جمیعا، سارے ہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے اور اس وقت ایک دوسرے کی التجائیں کر رہے ہوں گے، اور یہ التجا بطور ذلت بھی ہو سکتی ہے اور بطور عتاب اور ڈانٹ کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے۔ ذلت بھی ہے کہ اب دیکھو دنیا میں تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب بھی جا کے انہی کے پاؤں پکڑو، کہ
کہ کسی طریقے سے تمہیں بچا دیں، اور یہ بطور ڈانٹ اور عتاب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو تم بڑے بنے پھرتے تھے کہ ہم یہ کچھ ہیں، تو آج تم کسی کام کیوں نہیں آ رہے ہو، تم آج کس وجہ سے ہمارے کام نہیں آ رہے، اور ان عذابوں سے ہمیں بچا نہیں رہے ہو، ان تکلیفوں سے ہمیں بچا نہیں رہے ہو۔ تو دنیا کے اندر جس طرح خود اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، اسی طریقے سے اس چیز کی بھی ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے کسی بھی کام کی وجہ سے دوسرا انسان گناہ گار ہو رہا ہو، کسی دوسرے انسان کو گناہ ہو رہا ہو۔ اگر ہم اس طریقے سے رہیں گے تو اس صورت میں اگر ہم اس طریقے سے رہیں گے تو اس دوسرے انسان کا گناہ بھی ہمارے سر کے اوپر ہی پڑے گا۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔